बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नर्सरी या प्रेप के अंदर बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की नज़में याद कराई जाती हैं, जिनके अंदर एक नज़म आलू कचालू की भी है। और रात जनाब गंडापुर साहब का गायब होना जो है वो मुझे वो नज़म याद करा गया। आप किसी भी अपने घर में बच्चे से सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, वो आपको सुनाएगा। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, गाजर ने धक्का दिया गिर पड़े थे, मामा से डांट पड़ी रो रहे थे। ठीक है, तो अब्बा से डांट पड़ी रो रहे थे। बुनियादी तौर पे असल सवाल लम्हा मौजूद का ये है कि बाकी जो 28 पकड़े गए हैं या उनमें से कुछ पकड़े जाएंगे, पीटीआई के लोग वो क्यों पकड़े जाएंगे उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले असल सवाल ये है कि बाकी तो जो एमपी एमएनएस पकड़े जाएंगे या पार्टी सरबराह पकड़े जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको तो साइड पे रख दीजिए। ये अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ रहे और क्यों अब तक मीडिया से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। शाम को जो है 5-1 बजे के करीब ये खबर ब्रेक की गई कि गंडापुर के मोबाइल बंद हैं, उनके स्टाफ के मोबाइल भी बंद हैं और उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। और उसके बाद फिर पीएमएलएन के पटवारियों ने इस पे शोर मचा दिया कि गंडापुर साहब गिरफ्तार हो गए। अगर कानून की प्रोटोकॉल की किताब को पढ़ लिया जाए तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता रियासत की तरफ से, अगरचे ममानियत नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं किया जाता। एक डेकोरम रखा जाता है उस ओहदे का, वो जो भी है वो मुंतखब होता है। लेकिन पटवारियों के बल्कि यूथों ने पहले शोर मचाया कि उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हम भी मज़ा लेते रहे, चेज़ा लेते रहे कि जहालत है, ठीक है, और लोग उन्हें फ़लसफ़ी समझ रहे थे, वो जहालत की वजह से शोर मचा रहे थे, लोग उन्हें कारकुन समझ रहे थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब जहाँ पे गए थे वहाँ पे वो पहले भी जाते रहते हैं और रेगुलर विजिटर है वहाँ तो, ठीक है। इसलिए जब वो पेशावर से वहाँ पे जाने के लिए चले हैं तो बड़ी अपनी मर्जी से आए हैं, आके वो केपी के हाउस में ठहरे हैं, अपने स्टाफ समेत ठहरे हैं। फिर बेशतर स्टाफ उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया है और वो फिर वहाँ पे हाजिरी देने चले गए हैं। वहाँ पे वो बड़े एहतराम से प्यार मोहब्बत से मिले हैं लोगों से, अहबाब से, और बताया है कि मैं आ गया हूँ। तो उन्हें बताया गया कि कुछ नई तहकीक सामने आई है, बस आपसे हकायक की तस्दीक करवानी। हकायक की तस्दीक ये थी कि जब फैज़ हमीद साहब लाला सहराई थे, यानी कि वो बावलपुर के कोर कमांडर थे, तो उन्होंने 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ली थी और 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर उन्होंने केपी के और पंजाब के दौरे का आगाज़ किया था। और केपी के का दौरा उसने डेरा इस्माइल खान से शुरू किया और डेरा इस्माइल खान से दौरा शुरू करके वो 1-2 दिन इधर लोगों से मिलता मिलाता। और इस वक्त सबसे ज़्यादा तालिबान का फ्लड कहाँ पे है? डेरा इस्माइल खान में है। सबसे ज़्यादा बत्ताखोरी कहाँ पे हो रही है? डेरा इस्माइल खान में। सबसे ज़्यादा अगवा बराए तवान कहाँ पे हो रहे हैं? डेरा इस्माइल खान में। सबसे ज़्यादा बैंक कहाँ पे लूटे जा रहे हैं? डेरा इस्माइल खान में। और ये ख्वारिज नामी जो फितना है वो और उसके कारकुनान करते हुए पाए जा रहे हैं। और अगर उन्हें कोई बैंक लूटने को, कोई बंदा अगवा करने को, कोई गाड़ी छीनने को ना मिले तो गंडापुर जो है वो कोई ना कोई सरकारी मुलाजम उधर भिजवा देता है उनकी तरफ, वो उसको पकड़ के बिठा लेते हैं और फिर गंडापुर शोर मचा देता है। और अब ये बात तो सरकारी हुकाम ने भी तस्दीक कर दी ना कि ये मुलव्वस है इस अगवाकारियों के अंदर और भत्ता लेने के अंदर, ये ठीक है, ये बदजुबान शख्स जो है ये उसके अंदर मुलव्वस है। ये खाक साहब आपको पहले दिन से कह रहा है अरे कार थोड़ा जानदा जे वो ये 2 नंबरी करंडे आ जाए, ये बंदा उधर भिजवा देता है सरकार का मुलाजम, वो उसको पकड़ के बिठा लेते हैं। उसके बाद ये शोर मचा देता है कि इतने करोड़ मांग रहे हैं और इतने करोड़ मांग रहे हैं और इतने करोड़ मांग रहे हैं।
مانگتے وہ ہیں 5 کروڑ یا 50 کروڑ کا نعرہ لگا دیتا ہے، یوں کوئی نہ کوئی اسپانسر ڈھونڈ کے یا سرکاری خزانے سے کوئی نہ کوئی ایسا نکال کے. اب دیکھیے نا 426 کے قریب پروجیکٹ ابینڈنڈ کر دیے گئے ہیں، ابھی مالی سال کا دوسرا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فنڈز کہاں پہ جا رہے ہیں؟ وہ فنڈ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لٹائے جا رہے ہیں، بیانیہ سازی پہ لٹائے جا رہے ہیں، جبران الیاس کو بھجوائے جا رہے ہیں. اسی لیے کے پی کے اندر ڈالر مہنگا ہے کہ ڈالر خرید کے بھجوانا ہوتا ہے نا، سمجھا کرے. تو یہ موصوف وہاں پہ پہنچے ہیں، تو پہلے ان سے اس بات کی تصدیق کروائی گئی. فار انہوں نے بولا ہاں فلاں تاریخ کو آئے تھے، میرے پاس رہے تھے، پھر ڈیرے پہ گئے تھے، پھر وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں کی تھی، پھر یہ ہوا تھا، پھر وہ ہوا. اچھا، اور یہ کوئی موصوف کا اس جگہ کا پہلا دورہ نہیں تھا، یہ اکثر وہاں پہ جاتے رہتے ہیں. اچھا جی، اچھا اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب انہوں نے دورہ شروع کیا تھا 2 ہفتے کا، اور ہفتہ ہی ابھی ہوا تھا، تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہ بیرونی دورے پہ تھے، تو وہ جو ہے وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے آگے اس کی چھٹی کینسل کی، جو اس نے 2 ہفتوں کی خود کو چھٹی دی تھی، وہ چھٹی کینسل کی، اور اسے کہا کہ چل واپس باول. ٹھیک ہے. یہ اس نے بیرسٹر سیف وغیرہ کو بھی آ کے نا ملاقات کر کے اسے کہا تھا کہ تو افغانستان جا اور یہ کر اور وہ کر، اگر آپ کو یاد ہو تو ان واقعات کی تصدیق کروائی جانا مقصود تھی، جو اس نے فوری طور پہ کر دی. اس کے بعد پھر ان سے کچھ پوچھ دے گچھ اور محبت جو ہے وہ اس سے شروع ہوئی کہ کل جو تم نے بکواس کی ہے وہ کس نے تمہیں کہا تھا کرنے کو. تو اس کے اوپر پھر موصوف نے بتایا کہ عمران احمد خان نیازی نے جیل میں طلب کر کے مجھے باقاعدہ سکرپٹ دیا تھا، اور وہ سکرپٹ جو ہے وہ میں نے پڑھ دیا کہ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. جس پہ کسی کو غصہ بھی آ گیا، سنا ہے بتایا گیا ہے ہمیں، غصہ بھی آ گیا، اور کوئی 2-4 ریپٹ بھی پڑ گئے اس کو، اس کے منہ کے اوپر نشان ہے. اسی لیے جب وہ آج صبح واپس پشاور پہنچا ہے، یا اس کے سٹاف نے خبر جاری کی ہے کہ وہ الگ صبح آج 4 بجے پہنچ گئے ہیں، تو وہ بیسیکلی واپس آیا ہے کے پی ہاؤس کے اندر، وہاں پہ ٹکوڑے شکوڑے کرتا رہا ہے، کریم شریم لگاتا رہا ہے کہ وہ نشان مٹ جائیں جو تھپڑ پڑنے کے نتیجے کے اندر اور کسون پڑنے کے نتیجے کے اندر اس کے منہ کے اوپر آئے ہوئے. تو وہ نشان تو نہیں مٹے نہیں اتنی جلدی، 24 گھنٹے 36 گھنٹے تو لے جاتے ہیں، سانو بھی پہیاں نے بچپن میں. تو وہ ابا جی جو تھے، اللہ بخشے ان کا کروٹ جنہیں نصیب کرے، ابا جی کا جو ہاتھ ہوتا تھا وہ پڑتا تھا تو پھر پورا پنجہ ہی چہرے کے اوپر رہتا تھا، اور ماں جو تھی نا وہ پھر کنسول کرتی رہتی تھی 2 دن ہیں. ہاں، تو مطلب کہ تو وہاں پہ بھی کنسولیشن کا عمل جاری ہے، ری ہیب کا عمل جاری ہے. اور موصوف نے اس بات کے اوپر نے کہا کہ آپ کا کوئی دماغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح کے تم پوز بنا رہے تھے اور جس طرح کی آنکھیں کھول کے بیان کر رہے تھے، یعنی ہماری بلی ہمیں بھی ہو، ہمیں آگے یہاں پہ کہتے ہو میں اپنے کو پا رہا، ہمیں آگے یہاں پہ کہتے ہو کہ جیسا آپ کہیں گے وہ ویسا چلوں گا، حکومت لینا میری مجبوری ہے، اور پھر ہمارے خلاف بکواس کرتے ہو، جرنیلوں کے نام لے کے ادارے کو مخاطب کرتے ہو. اب ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی، تو خیر اس کے اوپر کسی کا ہاتھ چھٹ گیا ہوگا، اس لیے آج صبح 4 بجے وہ پہنچنے کی اطلاع جو ہے وہ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ٹویٹ کی گئی کہ وہ پہنچ چکے ہیں، خیریت سے ہیں، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ ٹویٹ کر دی گئی. اور یوں پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے یہ معاملہ سمیٹ کے، جو ان سے بے احتیاطی ہو گئی تھی کہ اصل میں انہوں نے معاملہ اٹھانا تھا اور ان لوگوں کا جنہوں نے جلسے کے لیے اجازت لی تھی، اور 36 پوائنٹ لکھ کے دیے تھے کہ ہم کوئی جانور خطاب نہیں کرے گا، کوئی نہیں بھونکے گا وہاں پہ آ کے اسٹیج پہ، وہ چونکہ سارے جنگلی جانور آ کے بھونکے وہاں پہ، ٹھیک ہے. دھمکیاں دیں، وفاق سے ایک ایتھنک گروپ، ایک نسلی گروہ کو لے کے دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہونے کی بات کی، اور جیل توڑنے کی بات کی، اور اس طرح کی دھمکیاں دیں جس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا نئے قانون کے تحت. اور ان سب لوگوں کو جو کہ اس جلسے میں سٹیج پہ موجود تھے یا اپلیکنٹ تھے، ان کی گرفتاری کرنا ضروری ہو گیا تھا. یہ سارے جا کے قومی اسمبلی میں چھپ گئے. اب قومی اسمبلی کے اندر جو تھا
وہ لائٹیں بند کی گئیں اور لائٹیں بند کر کے تو ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ابھی تک 28 کا فگر مکمل نہیں ہوا, تو گرفتاریاں آج بھی ہونی ہیں. وہ ان کو گرفتار کیا گیا. اب اسپیکر صاحب نے اس کو نوٹس لے لیا, اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے پارلیمنٹ کے ہاؤس سے اندر سے آگے کیسے گرفتاریاں کی ہیں. باہر تک تو ٹھیک تھا, آپ ان کو پکڑ کے لے جاتے. اب وہ آئی جی کو طلب کیا ہوا ہے, آئی جی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی طلب کیا ہوا ہے, آئی جی اسلام آباد کو, ڈی آئی جی کے آئی جی. تو اب پتہ نہیں وہ ادھر جاتا ہے پروانہ ہی آ کے ادھر آتا ہے. مطلب اسپیکر جو ہے وہ تو باپ ہے نا ججز کا, ٹھیک ہے نا. تو باپ نے طلب کیا ہے وہ ادھر جاتے ہیں, یا باپ کی اولاد نے طلب کیا وہ ادھر آتے ہیں. تو خیر دیکھتے ہیں آئندہ. لیکن جن رستوں پہ چل کے جس جگہ پہ گئے تھے وہ رستے نہ ان کے لیے نامانوس ہیں, نہ وہ جگہ نامانوس ہے. یہ وہاں پہ پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ جا چکے ہیں. تو بنیادی طور پہ چونکہ وہ اپنی طرف سے بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے, تو یہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ڈیڈ لائن دے کے گئے تھے کہ اگر اتنے بجے تک میں نہ پلٹوں, کیونکہ جا کے تو میں نے ساری ہاں ہی کرنی ہے نا, اور یس سر کرنا ہے, اور اگر میں نہ پلٹوں تو تم پیچھے سے سوشل میڈیا کے اوپر شور اٹھا دیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر شور اٹھ گیا. اتنی دیر کے اندر ایم این ایز اٹھائے جانا شروع ہو گئے پی ٹی آئی کے. تو پھر جناب وہ جو ہے وہ جس طرح بھاگی ہے زرتاج گولنی, زرتاجو تو شرمندہ ہی کروا دیتا ہے. زرتاجو جس طرح بھاگی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح سے اندر سے سلپ ہوئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور یہ جو بہادر ہیں جنہوں نے انقلاب لانا ہے اور جیل توڑ کے اپنے قائد کو رہا کروانا ہے, یہ خواتین کے باتھ روم میں جا کے چھپ گئے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر, پارلیمنٹ کا تقدس اپنی جگہ پہ برقرار رہنا چاہیے. وہ لوگوں کو طلب کیا جانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کس اتھارٹی نے انہیں کہا تھا کہ یہ ایم این ایز جو ہیں. اس سے پہلے باقاعدہ پرچہ درج کروایا گیا تھانے جا کے, ان لوگوں کو نامزد کیا گیا. ان کو اس وقت ہی کچھ نہ کچھ اپائے کر لینا چاہیے تھا. اپنی ادالتاں نے یار جا کے عمران خان کہندا ساڈے جج نے تو جا کے لے لینا سی, وہ اسٹے لے لینا سی. خیر ولاگ لمبا ہو گیا, اب تک کے لیے اتنا ہی. ابھی 28 کا فگر پورا نہیں ہوا, ابھی 1-2 دن جو ہیں وہ پردہ فرمائیں گے عوام سے, اور جو بکواسیات انہوں نے کی ہے اس کے اوپر ان کو جو خاطر مدارت ہونی چاہیے تھی. اگرچہ میرے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑی اس ڈنگر کی جو خاطر مدارت ہوئی ہے, لیکن خاطر مدارت ہو گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.